Islamic channel search چشمہ ہدایت کو سبسکرائب کریں. امت شریف ہے اور مجرم ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت تھے. ہمیں اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کے پاس جانا تھا اور انہیں سنانا تھا. یہ ہم نے چھوڑ دیا. اس لیے پچھلے 700 سال سے کوئی قوم اسلام میں داخل نہیں. افراد داخل ہوئے ہیں، قوم. آخری قوم جو اسلام میں داخل ہوئی وہ تاتاری ہے. اب اس کو چپ کرو. وہ تاتاری ہیں آخری قوم جو اسلام میں داخل ہوئی. 656 ہجری میں بغداد کو ہلاکو خان نے تباہ کیا. تو پھر اس کے 20 سال کے اندر ساری تاتاری قوم مسلمان ہوئی دعوت کے ذریعے سے. وہ ایک الگ کہانی ابھی میں نہیں سنانا چاہتا، لیکن اس کے بعد آج تک کوئی قوم پوری کی پوری اسلام میں آئی ہو کوئی نہیں، کہ اس امت نے پہنچانے کا کام چھوڑ دیا. ھذا بلاغ للناس. اب اس میں تو مدرسے بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، درس قرآن بھی ہیں، درس حدیث بھی ہیں، اور قرآن کی تفاسیر بھی ہیں، ہر زبان میں ہیں، خلاصے بھی ہیں، تفسیر بھی ہے، اجمال بھی ہے، بہت کام. لیکن یہ دنیا تک جانے والا جو تھا ھذا بلاغ للمؤمنین تو نہیں، یہ پیغام ہے ایمان والوں کو سنانے کے. اللہ کیا فرمانا، بلاغ للناس سے پیغام ہے لوگوں کو سنانے کے. ہم بھی جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. تو خیر میرے سر میں درد ہے، میں تمہید مختصر کر کے. کل پہلے پارے میں ایک بڑا اہم مضمون آیا تھا جو عبادت، ایمانیات اور معاشرت سے متعلق ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. کیا گیا ایمان اور عبادت. کسی بھی انسان کی کامیابی یا عزت یا بڑائی کے دو پر ہیں، دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ سے جڑ جائے، اور دوسرا ہے اللہ کے بندوں سے جڑ جائے. اللہ کے بندوں سے کٹے گا تو ایک پر ہے، پرواز نہیں. اللہ سے کٹے گا ایک پر ہے، پرواز نہیں. دونوں پروں سے اڑے گا تو پرواز ہے. اللہ سے جڑے گا بندگی کے ساتھ. بندگی میں دو مطلب ہیں، جو کہا ہے وہ کرے، جس سے روکا ہے چھوڑ دے. تو اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے. اب لوگوں سے تعلق کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا اچھے اخلاق کے ساتھ، اس صبر کے ساتھ. وہ کیا ہیں؟ وبالوالدین احسان. والدین، ذوی القربى، رشتہ دار، والیتامی، یتیم، والمساکین، اور غریب لوگ. ایک ایک رشتے کو اور ایک ایک نسبت کو اللہ نے گنوایا ہے. کہ پھر اللہ کہتا ہے یہ ہے دوسرا پہلو کہ میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس دنیا میں پہلی لڑائی دو سگے بھائیوں میں ہوئی، اور یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس میں ایک اشارہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں ہمیشہ کھٹ بٹ رہے گی. تو دو کردار بنے، ایک قابیل کا، ایک حابیل کا. تو ہمیں قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ تم ہر دور میں قابیل نہ بننا، حابیل بن جانا. حابیل بن جانا، مظلوم بن جانا، سہ جانا، پی جانا. اس مظلوموں کے سردار ہیں امام حسین علی مقام علیہ السلام. کل قیامت کے دن ان کے ساتھ. اور اس امت کے ظالموں کے سردار ہیں شمر ابن زیاد ابن سعد یزید. میں پتہ نہیں کہاں بیان کر رہا تھا کہ پرسوں ایک گلخانی میں کہ ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہوئے ہیں یزید کی صف میں. آنسو بہاتے ہیں اہل بیت کے لیے اور ساتھ دیتے ہیں یزیدی طاقتوں کا. یہ ہمارا وطیرہ ہے. تو رشتہ دار ان سے سلوک اچھا ہو، چاہے وہ برا کر. یتیم اپنے خاندان کا ہوگا. جس نے 4 یتیموں کی کفالت کی تو آپ نے فرمایا انا هو فی الجنت کہا. جس نے 4 یتیموں کی کفالت کی تو وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلی. اس طرح والمساکین، غریب لوگ. فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس قوت و یوم، ایک دن کا کھانا ہو کل کا نہ ہو. مسکین اسے کہتے ہیں
جس کی زندگی ٹھہر، مسکین سکنہ سے ہے، سکنہ ٹھہر جانے کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی اسباب سے خالی ہو کر ٹھہر چکی ہو کہ ایک روٹی کا لقمہ بھی اس کے پاس کوئی نہ، اسے مسکین کہتے ہیں، سکن سے ہے مسکین۔ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر آخر میں آگے دوبارہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، آتوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو۔ نماز اللہ سے جوڑتی ہے، زکوٰۃ اللہ کے بندوں سے جوڑتی ہے۔ اب اللہ سے مانگا کرو یا اللہ مجھے سخی فرما۔ الزمر کی دعا ہے اللہم انی شدید فلینی وبخیل فسخنی، یا اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم فرما، میں بخیل ہوں مجھے سخی فرما۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے جو بیان کرنے کی ہے، وہ ہے اللہ نے پہلے پارے میں اپنے نبی کی شان میں ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے یہاں، اور پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا 99 دفعہ آیا ہے، 89، 89، 80 جمع 9، 89۔ اور ایک یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اس کو قائم مقام یا ایھا الذین آمنوا کے قرار دیتے ہیں مفسرین، تو اس طرح اس کو 90 کہتے ہیں۔ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا، اور کسی امت کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کیا سوائے اس امت، اے ایمان والو، عزت دی۔ یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیوں، یا اہل الکتاب، اے عیسائیوں، کتاب والو، اے کتاب والو، ایمان کی گواہی نہیں، اے کتاب والو، عیسائی، یہودی اور جتنوں پر کتاب آئی۔ اور اللہ ہمارے بارے میں کہتا ہے یا اہل الکتاب، یا اہل القرآن، میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ بھی اس امت کے فضائل میں سے ہے کہ اللہ نے کسی امت کو ایمان، اللہ ہمارے ایمان کا گواہ بن رہا ہے کہ تم ایمان والے کیا کرو، لا تقولوا راعنا۔ عبرانی زبان میں راعنا گالی تھی، گالی۔ تو یہود اگر آپ کو کہتے راعنا گالی، اور دوسرا راعینا ہمارا چرواہا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کا ادب سکھایا، ایمان کی تکمیل ادب رسول کے ساتھ، تکمیل ایمان کا تعلق تکمیل ادب کے ساتھ۔ ایک گستاخی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی، لیکن کون سی چیز گستاخی ہے، کون سی چیز گستاخی نہیں ہے، یہ اہل علم، اہل فتویٰ، خطیب نہیں۔ خطیبوں کو تو تقریر کے سوا آتا جاتا کچھ نہیں، بہت کم ایسے خطیب ہوتے ہیں جو علم میں بھی راسخ ہوتے ہیں، ورنہ پاکستان میں تو جو تقریر کر لے وہی خطیب بن جاتا ہے، وہی علامہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے حیاً و میتا، آپ دنیا سے چلے گئے تو بھی آپ کی عزت، مقام، مرتبہ ایسا ہی ہے جیسے آپ دنیا میں موجود ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے آواز بلند کرنے سے ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ایسا مقام ادب ہے کہ اللہ نے کہا اگر میرے نبی کے سامنے اونچا بولو گے نا تو تمہارے عمل رد کر دوں، تمہارے عمل رد کر دوں۔ تو اس کے بعد ابوبکر صدیق کتنا آہستہ بولتے کہ اللہ کے نبی کو کان قریب کر کے سننا پڑتا۔ اور ثابت بن قیس بن شماس بڑے صحابی ہیں، انہوں نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا اور روئے جا رہے، ان کی آواز بڑی بلند تھی، تو وہ کہنے چلو میرے تو عمل پر نہ دو۔ چند دنوں کے بعد آپ نے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہے کدھر؟ کہا جو تو جب سے یہ آیت اتری ہے انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دی۔ تو آپ نے انہیں بلوا کر فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں جن کے لیے بے ادبی کا حکم آتا ہے، تم تو میرے پیاروں میں سے، یہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو۔ تو ایک اشارہ ادب رسول ہے، اور اللہ کے نبی کے ادب میں سب سے بڑی چیز آپ کا اتباع ہے، آپ کی زندگی کا اتباع۔ ہم آپ کی عادات اور آپ کے پسند کو اپنی پسند بنائیں تو یہ سب سے بڑا ادب ہے۔ اور میرے نبی کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ ہے صبر اور معاف کرنا اور برداشت کرنا۔ بچوں اپنے نبی کی زندگی میں سے ایک جوہر لے لو، جو سن رہے ہیں انہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ معاف کرنا سیکھو، جھک جانا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، تو آپ کی دنیا کی زندگی بھی آسان
اور آخرت کی زندگی بھی آسان۔ اس کے بعد ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اور اس دعا میں ہمیں چند اصول ملے ہیں، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہر ایک کی تمنا ہے کہ ہمارا ملک ایک اچھا ملک ہو، ہماری ریاست ایک اچھی ریاست ہو۔ تو اچھا ملک، اچھی ریاست کسے کہتے ہیں؟ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے ذریعے سے اشارتاً پیش کیا۔ جب مکے کی بنیاد رکھی تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ ایک اور وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو روٹی کھلا، نہیں ان کو پھل کھلا۔ روٹی نہیں مانگی، پھل فروٹ مانگا۔ دیکھ میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں۔ تیسرا کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم، ان میں کوئی راہبر بھیج، رسول بھیج جو انہیں تیرا کلام سمجھائے اور تیری کتاب سکھائے اور تیری اور حکمت سکھائے اور انہیں اچھا انسان بنائے۔ یزکیہم، اچھا انسان بنائے۔ کسی بھی فلاحی ملک کے لیے یہ تین بنیادیں، پہلی کیا ہے کہ وہ پرامن ہو، وہ ملک پرامن ہو، کہ امن کے بغیر کوئی مسئلہ۔ پاکستان سے لوگ پیسہ نکال کے کیوں چلے گئے؟ امن کوئی نہیں، اور پاکستانی خود پیسے نکال کے کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا، امن کوئی نہیں۔ امن کے لیے تین شعبے ہیں جو صحیح اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں گے تو امن قائم ہوگا۔ ایک پہلے نمبر پہ عوام خود امن کے طلبگار، دوسرے نمبر پر پولیس، اور تیسرے نمبر پر عدالت۔ لوگوں میں دیانتداری ہو تو ویسے ہی امن قائم ہو جائے گا۔ لوگوں میں کھوٹ ہو اور پولیس میں دیانتداری ہو تو کھوٹے دب جائیں گے، رک جائیں گے۔ پولیس میں کھوٹ ہو اور عدالتوں میں دیانتداری ہو اور انصاف ہو تو پولیس بھی دب جائے گی، رک جائے گی۔ اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم عوامی طور پر بھی بددیانت ہیں، پولیس کی سطح پر بھی بددیانت ہیں، اور ہماری عدالت بھی بددیانت ہے۔ بددیانت سے میری مراد ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی جج، کوئی وکیل دیانتدار نہیں، بہت سے ہیں، لیکن نظام عدل جس میں انصاف ملتے ملتے عمر گزر جائے، اس پر بھی اللہ کی لعنت کہ 20 سال کے بعد کیس کا فیصلہ ہوا۔ ایک آدمی 20 برس جیل میں پڑا ہوا ہے، 20 برس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ بری ذمہ ہیں، آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے، تو اس کو بھی انصاف نہیں کہتے، یہ بھی ظلم عظیم۔ تو بچوں پہلی چیز یہ ہے کہ عوام میں امن کی طلب، اور امن کی طلب کے لیے میں کوئی قانون سے نہیں ہوگا، آپ سے ابتدا کرتا ہوں۔ آپ پوری دنیا کے لیے پرامن بن جائیں۔ کبھی آپ نے سوچا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک بار ہم ملتے ہیں السلام علیکم تو وعلیکم السلام۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں نہیں جا سکتے جب تک محبت نہ کرو، اور محبت نہیں کر سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہیں بن سکتا جب تک محبت نہ کرو، اور محبت بن نہیں سکتی جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کرو۔ اس کا عام مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو میں ایک اس سے اگلا مطلب بیان کرنے لگا، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ ایک پیغام ہے کہ میرے بھائی میں آپ کو کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا، میں آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوں، میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ کیا کمال، السلام علیکم۔ ادھر جتنے نمازی ہیں بھائی تم سب کو میری طرف سے سلام ہو، میں تمہارے لیے سلامتی ہوں، کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں۔ السلام علیکم بھائی، آپ جتنے اس طرف بیٹھے ہو آپ سب کو میرا سلام ہو، میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے۔ ہم میں ہر فرد دوسرے کے لیے امن بن جائے۔ کوئی ایسا میرے بچوں شعبہ نہیں ہے کہ حکومت ہاتھ میں آئے گی تو دین آ جائے گا،
دین ایک صفت ہے جو سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے. دیکھو نا، میں ابھی اعلان کروں کہ تم سب کل تک سب بخاری کے حافظ بن جاؤ. جو نہیں بنے گا اس کا سر کاٹ دوں گا. بن سکو گے؟ نہیں. میں اعلان کروں کل تک سارے بخاری شریف کے حافظ بن جاؤ تو ایک ایک کو 10-10 کروڑ انعام دوں گا. بن جاؤ گے؟ نہیں. میں تمہارے پاؤں پکڑ لوں، تم میرے شاگرد ہو، میرے بچے ہو، کل تک مجھے بخاری کا حافظ بن کے دکھا دو، میری منتوں سے تم بن جاؤ گے. کوئی ادھر مشین ہے میں ادھر سے ڈالوں تمہیں غیر حافظ اور ادھر سے نکالوں حافظ؟ کوئی ہے ایسی مشین؟ ہے کوئی نہیں. تو دین شعبدے بازی کا نام. ایک جو ہمارے ملک میں اللہ رسول کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا ولیوں کا تعارف ہے. ولیوں کا تعارف کرنا، ان کی زندگی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہم ہندی معاشرے سے متاثر ہیں. ہم نے ولیوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچا دیا اور جھوٹی سچا جو کچھ چاہا لکھ دیا. اس امت نے دین کو بچایا ہے سند کے ساتھ. یہ تھوڑا کہ جو مرضی لکھا ہوا آمین. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ پیرانے پیر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی کہ وہ ولایت کے مقام میں سب سے اوپر ہے. اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے. لیکن ان کے بارے میں جھوٹی بات ہے. سلام پھیرتے تھے، جب ادھر منہ کرتے تھے تو ادھر والے علماء بن جاتے تھے، اور ادھر منہ پھیرتے تھے تو ادھر والے حافظ بن جاتے تھے. اور وہ ان پڑھ کہتے ہیں سبحان اللہ. ارے بھائی ایسا نہیں. میرے نبی سے بڑی نظر ہے جیلانی کی. قطب سبحانی، پیرانے پیر، جتنے ٹائٹل دو تھوڑے ہیں، لیکن میرے نبی کے سامنے تو وہ ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. ساری ولایت تو بہت چھوٹی چیز ہے. سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو میرے نبی سلام پھیرتے تو عالم بنا دیتے، ادھر سلام پھیرتے تو حافظ بنا دیتے. آپ نے تو کیا نہیں تو یہ پیرانے پیر کیسے کر دیا؟ یہ اس قسم کے جھوٹے قصوں نے وہ دین کا حلیہ بگاڑ، دین کی شکل بگاڑ دی. ہم ایک دوسرے کے لیے امن بنے، سلامتی بنے، پر امن بن جائیں تو معاشرے میں تبدیلیاں شروع ہوئی. کوئی ایسا پھوکا نہیں، دم نہیں، درود نہیں، حکومت نہیں. میرے نبی نے کس طرح آہستہ 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 23 سال میں امت بنائی. آتے ہی نہیں ایک نظر ڈالو اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے. یہ سب ایسی کچی باتیں. نظر کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے، صحبت کی تاثیر ہے، کوئی شک نہیں. نظر پڑھ کے لوگوں کی زندگیاں پلٹ جاتی، کوئی شک نہیں. لیکن اس کو بچانے کے لیے، اس زندگی پہ باقی رہنے کے لیے جان مارنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ باقی رہتا ہے، ورنہ یوں ہاتھوں سے اڑ جاتا ہے. تو اس ملک کو اگر ہم پرامن بنانا چاہتے ہیں تو آپ پرامن ہو جائیں. اور آپ کے لیے پرامن ہونے کی بات یہ ہے کہ فرقہ واریت کی آگ لگانا چھوڑ دیں. ہم نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، ہم ان کی تحقیق پر راضی ہیں، مطمئن ہیں. لیکن ہم باقی تمام مکاتب فکر کے علماء کی اور ان کی ترجیحات کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کو ہم مسلمان سمجھ کر اپنا بھائی سمجھتے ہیں. وہ ہمیں کافر کہیں تو ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں، وہ ہمیں گستاخ رسول کہیں تو ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں. وہ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمارے بارے میں غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کو ہم ضد کے ساتھ دور نہیں کریں گے، محبت کے ساتھ دور کریں. گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا. مولانا اسعد بن حسین احمد مدنی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نا. 1972 میں پاکستان آئے. میں رائمنڈ سے پہلے تو لمبے پڑھتا رہا جو اب ہمارے پاس ہے مدرسہ. وہ ملتان آئے تو ہم سارے گئے ان کا بیان سننے. 70 کی دہائی خطابت کا سورج چمک رہا تھا. اب تو خطیب ہی کوئی نہیں رہے، خطابت مجمع لگ جاتے تھے. تو سارے خطیب سامنے بیٹھے تھے. پہلی رو میں سب بڑے بڑے خطیب، ہماری زبان کہتے ہیں ٹھکن خطیب، کوئی بڑا ٹھکن ذمہ دار، کوئی بڑا ٹھکن پہلوان. سارے ضیاء القاسمی، عبد المجید ندیم اور عبد الشکور الدین پوری، لقمان علی پوری، اور سارے. تو سنو، مجھے دیکھو. انہوں نے یوں گیا، جتنا تم لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچا. میں گواہ ہوں، سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی. میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا، میرے دل نے اس کو محفوظ کیا. جتنا تم لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں. کہ تم گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو،
اور ہمارے اکابر گالی کا جواب دعا سے دیتے تھے۔ یہ تو میں چاہتا ہوں ہم اس ملک میں پرامن بن جائیں، غیبت چھوڑ، جھوٹ چھوڑ، بددیانتی چھوڑ، تاجر ہیں ملاوٹ چھوڑ، کھوٹ چھوڑ، افسر ہیں رشوت چھوڑ، حکومت کو لوٹنا چھوڑ، لوگوں کو لوٹنا چھوڑ، مزدور ہیں اپنی مزدوری میں ڈنڈی نہ مار، مستری ہیں وہ مستری ہی کیا جو ایک دن کا کام ایک مہینے میں نہ کرے، یہ مستریوں میں مشہور ہے، مستری وہ جڑا ایک دن کا کام ایک مہینے چ کرے۔ تو جس شعبے سے متعلق ہیں سچائی، دیانتداری، انصاف، اس کو لے تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں۔ ملک پرامن ہوگا تو آگے نظام چلے گا۔ جب ہم پرامن ہوں گے تو 1/3 معاملہ نہیں بلکہ 1/2 معاملہ حل ہو جائے، کیونکہ اب تو پولیس کو غلط راستوں پہ عوام چلاتے ہیں، جھوٹے مقدمے درج کراتے ہیں، جھوٹے پرچے کرواتے ہیں، قتل کے مقدمے میں بے گناہوں کے نام لکھ دیتے ہیں۔ تو ہم پولیس والا کوئی سن رہا ہے تو غلط FIR کاٹنا چھوڑ، کوئی وکیل سن رہا ہے تو وہ غلط مقدمے لینا چھوڑ، کوئی جج سن رہا ہے تو اپنے قلم کو بیچے نہیں، ان قریب اس کے قلم کی قیمت اللہ لگائے گا کہ ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ جب ملک پرامن ہوتا ہے تو دوسری چیز پھر مانگی کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو روٹی نہیں کہا کہ ان کو پھل فروٹ، کیلے، سیب، امب، سنترے، مٹھے، انار، کہ اللہ ان کو یہ کھلا۔ اچھا تو یہ تو پیسوں سے آتے ہیں، تو اس سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ دوسری بات مانگی کہ یا اللہ ان کی معیشت مضبوط ہو، یہ سکھی ہوں، خوشحال ہوں، اکانومی ٹھیک ہو۔ اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارے تاجر دیانتدار کچھ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو، تو ایک نے کہا اس میں حکومت کا جرم تھوڑا ہے اور ہماری بددیانتی کا جرم زیادہ ہے۔ ہمارے تاجر دیانتدار بن جائیں، وہ بینکوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اوور اسیس کر کے اپنی چیزوں کے بدلے میں قرضے لیتے ہیں، پھر وہ پیسے پہلے سے ہی غائب کر دیتے ہیں، اور اس طرح ایک بددیانتی کا سلسلہ چلتا ہے۔ زمیندار جابر ہیں، غریب کو مزدوری نہیں دیتے، تاجر بددیانت ہیں۔ تو ہمارے تاجر دیانتدار ہو جائیں اور زمیندار رحم دل، نرم دل ہو جائیں، اور مزدور محنتی ہو جائیں، تو ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے۔ یہ قرضے لے لے کر چلنا تو اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ معیشت کے درست ہونے، جتنے یہودی ہیں آپس میں سودی قرضے نہیں لیتے، ان کے اپنے بینک ہیں وہ سود پہ قرضہ نہیں دیتے، تو ہمارا تاجر اپنے بازار میں سچائی لے آئے، دیانتداری لے آئے، اور سود کو نکال اور جھوٹ کو نکال، تو ملک کی معیشت بحال ہو جائے۔ جب تک سود باقی ہے، جھوٹ باقی، اور ایک اور چیز ادھار، ہمارا سارا کاروبار ادھار پہ چلا گیا، تو وہ اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ ادھار لیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں، تو چیزوں کی اصلی قیمتیں چھپ کے رہ گئی۔ تو معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے دیانتداری، سچائی، سود سے پاک، سٹے سے پاک، جوئے سے پاک، اور ادھار سے پاک جب کاروبار ہوگا تو معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ اور زمینداروں میں محنت کوئی نہیں، زمینیں ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں اور خود بیٹھ کے حقے پیتے رہتے ہیں، تاش کھیلتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، صبح گرمیوں میں 7 بجے نوکروں کا کام تھا منجیاں پا دیو بھائی، حقے لا دیو، پانی کا ترکا کرو، بجلی نہیں ہوتی تھی، پانی کا چھڑکاؤ، اور لسیوں کے جگ اور مٹکے ٹھنڈے پانی کے رکھ دو، اور اس کے بعد ہمارے بزرگ آتے اور 7 بجے 7:30 تاش کی بازی شروع ہوتی، اور 12 بجے تک تاش ہی چل رہے۔ 12 بجے جا کے روٹیاں کھاتے، روٹی کھا کے کوئی تھوڑی دیر وہاں لیٹتے، 2 بجے آ کر پھر تاش کی بازی چلتی اور مغرب کی نماز تک چلتی۔ ان حضرات مٹی تے سوا کرنے سے، تو جہاں ذمہ دار ایسے ہوں وہاں معیشت کہاں سے ابھرے؟ محنت کے بغیر اللہ دیتا نہیں۔ تو تمہارا اس معاشرے میں کردار کیا ہونا چاہیے معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے؟ کہ تم لوگوں کو سود کے بغیر معیشت سمجھاؤ، سچ بولنے پر معیشت کے نفع سمجھاؤ، دیانتداری پر معیشت کے نفع سمجھاؤ۔ تو ملک کے عزت کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوشحال ہو،
خوشحالی کے لیے قرضہ نہیں، دو کاموں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ایک زراعت کو، ایک تجارت، دونوں میں سچائی اور دیانتداری کو لانا ہوگا۔ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی ہوگی۔ تیسری بات کیا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ ان کی تربیت کے لیے بھی کسی کو بھیج۔ تو نظام تعلیم، میں اسکولوں کے نظام تعلیم کو روتا رہتا ہوں، لیکن ہمارے تو مدرسوں کا نظام تعلیم بھی ایسا ہے کہ اس سے نکل کر جو بچہ باہر آتا ہے، اللہ کی قسم اس بچے کی قربانی میں کبھی شک نہیں کرتا، بلکہ اس کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں۔ اس نے 11 سال اپنی زندگی ایک چار دیواری میں دے دی، لیکن جب وہ نکلتا ہے تو ایک منفی ذہن لے کر نکلتا ہے، نہ اسے قرآن کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، نہ حدیث کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، نہ اسے شریعت پر گہری نظر ہوتی ہے، وہ صرف چند فقہی مسائل جانتا ہے۔ تو کہا یا اللہ ایک نبی بھیج جو ان کے اخلاق بھی بنائے، جو ان کو تزکیہ بھی سکھائے، ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کو کتاب بھی سکھائے۔ تو آپ علماء انبیاء کے وارث بننے والے، آپ امت میں جاؤ تو ان کو فرقہ واریت میں نہ پھنساؤ، انہیں دین ان کو دین سمجھاؤ، انہیں دین کی طرف لے کر آؤ۔ ایک پرانی بات ہے، ایک پروفیسر رائمنڈ آئے اور چلنا شروع کیا، پھر مجھے ملے، کہنے لگے میں رائمنڈ آیا اور 1 ہفتہ میں چپکے سے رہا، تشکیل نہیں کرائی، اور ہر مجلس کو میں نے اٹینڈ کیا کہ کسی مجلس میں مجھے کوئی فرقہ واریت کی بات ملی، لیکن 7 دن میں ایک مجلس میں بھی کسی فرقے کے خلاف جب میں نے بات نہیں سنی تو پھر میں نے چلا لگا۔ میں نے کہا تم تو 7 دن کہہ رہے ہو، میں نے 7 سال رائمنڈ میں پڑھا، میں اپنے استادوں کو جو مر گئے ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کے درجے بلند کرے، جو زندہ ہیں میں ان پہ پاؤں چومتا ہوں، کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں 7 سال میں ہمارے استادوں نے کبھی بھی بریلوی کے خلاف، شیعہ کے خلاف، وہابی کے خلاف، غیر مقلد کے خلاف ایک لفظ نہیں، ایک لفظ۔ انہوں نے ہمارے ذہنوں کی تختی صاف کی، اس میں کوئی منفی چیز لکھنے نہیں دی۔ یہی میں تم میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے تم میں سے زہریلے نہ بنو، دیوبندیت تمہارے بنیان کی طرف اور امت پناہ تمہارے کرتے کی طرف، سب کو سینے سے لگا۔ میں یہ جو ہمارے پہلے سال پہلی جماعت تھی، مولوی عدنان صاحب سے 1 سال پہلے، مولوی مسعود صاحب ہوتے ہیں وہاں پڑھاتے ہیں، مولوی اسرار وہ ہمارے گاؤں میں پڑھاتے ہیں، میں انہیں سبق پڑھانے ان کے کمرے میں گیا، یہ ادھر پہلا کمرہ ہے، تو تاریخ میرا ذوق ہے، میں پاگلوں کی طرح تاریخ پڑھتا ہوں۔ تو ایک کتاب ریک میں لگی ہوئی تھی اور تھوڑا سا باہر تھی ایسے، تو میری نظر پڑی فتوحات، تو میں نے کہا شاید یہ کسی فاتح کی کتاب ہے تاریخی، تو میں نے جلدی سے نکالی، تو میں نے دیکھا لکھا تھا فتوحات صفدر، تو نیچے میں نے پڑھا نہیں، تو میرے جی میں آیا کہ صفدر تو کوئی فاتح نہیں گزرا، کیونکہ دنیا کے جتنے بڑے فاتح ہیں اللہ کا فضل ہے، مجھے ان کے نام یاد ہیں۔ ان کی چنگیز خان کی بیوی کا نام برتائی بیگم تھا، ہلاکو خان کی بیوی کا نام دوپوزا تھا، اور ہلاکو کے بڑے بیٹے کا نام تھا جوجی، وہ حرام کا تھا لیکن اس نے اس کو سلطنت میں حصہ دیا، اور چھوٹے کا نام تھا تہدائی، اور اس سے چھوٹا تھا چغتائی، اس سے چھوٹا تھا طلوئی، اور جوجی کا بیٹا تھا اباکا، اور اباکا کا بیٹا تھا برکا، مجھے یوں ان کے نام یاد۔ تو اب میں کوئی مطالعہ کر کے تھوڑا ہی آیا ہوں، میں نے کہا صفدر کون سا فاتح، نام فتوحات صفدر، تو پھر میں نے اندر دیکھا تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا، وہ امین صفدر اکاڑوی صاحب نے جو غیر مقلدوں سے مناظرے کیے، وہ کتاب بنی ہوئی تھی، اور فتوحات صفدر، رضوان واہ کیا علم ہے کہ مسلمانوں سے لڑائی کو فتوحات، مطلب مناظرے کرنا بھی کوئی دین کا کام، مناظرے کرنا تو نیری کی نیری تباہی اور بربادی کا کام، کیونکہ ہمارے علماء تاریخ نہیں پڑھتے اور ان کو واہ واہ کرنے والے ہر جگہ مل جاتے ہیں، اور واہ واہ کرنے والوں کا تو حال ہی ہے۔ ایک پیر صاحب سے ہم ملنے گئے، بڑے پیر صاحب، لاکھوں مرید اور بڑے نیک، ایسا نہیں کہ کوئی جاہل، بڑے عالم پر، تو وہ تشریف فرما تھے، ان کے مریدین بھی تھے، ہم بھی تھے، اب وہ کچھ کہنے لگے، تو واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا، وہ کہنے لگے وہ، اس کے بعد کچھ کہنا تھا تو انہوں نے بھی اتنا ہی کہا وہ،
ان کا مرید بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہا تھوڑی بڑی بڈیوں کو پیر نو بولتا تھے سبحان اللہ. تو کسی ملک کی جو فلاحی شکل ہے وہ ان تین چیزوں سے بنتی ہے: امن ہو، معیشت ہو اور تربیت ہو. ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان میں بھی تربیت کوئی نہیں رہی. وہ اسکول کالج تو کاروباری ادارے ہیں، وہ کوئی تربیتی ادارے کوئی نہیں. اور والدین ایسے پاگل ہیں کہ اپنی اولاد کو پڑھائی 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 اور پوزیشن لو پوزیشن لو پوزیشن لو. بچے نفسیاتی مریض ہو. کئی بچے خودکشی کرنے کے اخباروں میں آتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکا، اس نے اپنے آپ کو مار لیا. کہ ماں باپ کا اتنا اندھا دھند پریشر ہوتا ہے. رسک بیٹا پڑھائیوں پر نہیں، ماتھے پر. اور دن رات کے وقت دنیا میں ان پڑھ لوگ کروڑوں اربوں روپے کے کاروبار کر رہے ہیں اور بڑے بڑی ڈگریوں والے ان کی نوکریاں کر رہے ہیں. تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ٹائم دو. اگر اپنے بچے کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہو پہلے 10 سال ان کو دے دو، باقی ساری زندگی وہ تمہیں دے دیں. تو یہ چند باتیں اور بھی ہیں لیکن آج میرا سر ساتھ نہیں دے رہا، تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاکہ پیش کیا ہے کہ اچھا ملک کسے کہتے ہیں: امن ہو، اکانومی ہو، علم ہو، تربیت. اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل انک اہل التقوی و اہل المغفرۃ. یا اللہ یہ ہمارے درس کا سلسلہ ہمت دے. یا اللہ سر درد رکاوٹ بن رہا ہے، اے اللہ میرے سر درد کو دور فرما اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ان بچوں کو اور جو بھی سن رہے ہیں، جو ہمارے مدارس میں سن رہے ہیں یا باہر سن رہے ہیں، ان سب کو رمضان کی برکت نصیب فرما. پوری امت کو نصیب فرما. پوری امت کو رمضان کی قدردانی نصیب فرما. اس رمضان کو امت کی ہدایت کا، عزت کا، بلندی کا ذریعہ اور وسیلہ بنا. جہاں جہاں تیرے محبوب امت کٹ کٹ کے گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، انہیں دوبارہ اپنے گھروں میں واپس پہنچا. ان کو عزت والا رزق دے، محفوظ زندگی عطا فرما. یا اللہ تو ہم سے ان سب سے سننے والوں سے راضی ہو جا. آمین. اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو بنایا اور اس پوری کائنات کو ایک سسٹم اور ایک نظام کے تحت جوڑا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس کو اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل فرمایا اور حکم دیا: اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کے پیغام کو لوگوں تک واضح انداز میں پیش فرما دیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ اللہ کے اس پیغام کو امت تک پہنچایا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جتنے لوگ موجود تھے، تمام لوگوں سے کہا تھا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو تمام لوگوں نے بیک وقت زبان یہ کہا کہ یا رسول اللہ، بے شک آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اللہ کا پیغام امت تک پہنچایا. اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے ان بندوں تک پہنچائے جہاں تک یہ پیغام نہ پہنچا ہو. اور اللہ کا یہ شکر ہے، بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے ایسے افراد پیدا کیے، اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن لوگوں نے اپنا تن من دھن قربان کر کے اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی. آپ اندازہ کیجئے کہ جتنے ترجمے آج قرآن شریف کے موجود ہیں اتنے ترجمے کسی بھی کتاب کے موجود نہیں ہیں. قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تشریحات و تفسیر دنیا کی ہر زبان میں موجود ہیں. اردو، ہندی، عربی، انگریزی یا دوسری جو بھی زبانیں ہیں، تمام زبانوں میں یہ کتاب کا ترجمہ موجود ہے. یعنی کہ اس کا ہمارے اسلام کے ماننے والوں نے یہ خدمت انجام دی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دلائل کو عام فرمائے تاکہ ہدایت عام ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بالکل پاک ہے، اللہ کی کتاب برحق ہے، اللہ کی کتاب سچ ہے. اللہ کی کتاب میں بیان کی ہوئی تمام باتیں 2 4 کی طرح پرفیکٹ ہیں. اس میں کہیں بھی کسی بھی طرح شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو دلائل کے ساتھ سمجھاتا ہے. مثال لیجیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے پارہ نمبر 13 سورہ رعد میں کتنی بہترین انداز میں اپنی توحید کو سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی کہ جو اندر ہے اس کی ولادت کب ہوگی، کتنے دنوں میں ہوگی، وہ اندر رہنے والا نیک بخت ہے، بدبخت ہے، یا اول مرحلے میں شروع میں جب نطفہ قرار پاتا ہے اسی وقت اب وہ لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی، اس کا علم پورا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور تمام چیزوں کا علم اللہ کو ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ جس طرح موجود چیزوں کو دیکھتا اور جانتا ہے اسی طرح غائب چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے علم سے دنیا جہان کی کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اپنی ان چیزوں کو سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اگر کوئی رات کی تاریکی میں کوئی بات کہے یا کوئی کام کرے یا دن کے اجالے میں کوئی کام کرے یا بات کہے، اللہ کی نگاہ میں رات اور دن کا عمل بالکل برابر ہے۔ جس طرح وہ دن کے عمل کو دیکھتا ہے اسی طرح رات کی تاریکی اور اندھیروں کے عمل کو بھی دیکھتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ تمام چیزوں کو وہ ذات بابرکت دیکھتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جو فرشتے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر فرشتوں میں ایک ترتیب لگا دی ہے کہ باری باری آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک جماعت جو فجر میں آتی ہے وہ عصر میں چلی جاتی ہے، جو جماعت عصر میں آتی ہے وہ فجر میں چلی جاتی ہے، اور انسانوں کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ جو فرشتوں کا نظام ہے جو لوگوں کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کی اور انسانوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ انسان اس سے ایسا نہ سمجھے کہ میں کچھ بھی کروں گا تو مجھ کو پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جو خود برائی کرتے ہیں تو پھر وہ خود مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، اور جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی تو اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر ارشاد فرمائی لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں کوئی مصیبت کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، صرف اللہ ہے جو یہ بچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی توحید کا پیغام دیا اور یہ بتایا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہ پروردگار عالم جو بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے، بادلوں کو بلند کرتا ہے، پھر اس میں بجلی کی چمک پیدا کرتا ہے، اور وہ بجلی کی چمک وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وہ بجلی کی چمک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ جو بجلی ہے اس کو وہاں گراتے ہیں جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جہاں وہ چاہتا ہے اسے وہ گرا دیتا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، سچی پکار اللہ کی پکار ہے، سچی بات اللہ کی بات ہے، سچائی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں ان کا پکارنا تو بے فائدہ ہے، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر جن کے سامنے یہ مرادیں مانگتے ہیں وہ تو نہ تو ان کی سن سکتے ہیں اور نہ ان کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے سامنے سر جھکانا بے وقوفی اور حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ نے مثال سے سمجھایا الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، ان کے سامنے سر جھکانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی پیاسا آدمی پانی کے آگے ہاتھ پھیلا دے اور یہ سمجھے کہ وہ پانی خود بخود اس کے پیٹ میں چلا جائے۔ آج پانی خود بخود اس کے پیٹ میں جا نہیں سکتا، آدمی کا ایسا سوچنا بیکار جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے عبادت حاصل نہیں ہوگی، اور اس دنیا کے بنانے والے خالق و مالک کی قربت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا بالکل بے فائدہ ہے اور بالگمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انداز سے اپنی توحید کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سعادت دارین کی دولت سے ہمکنار کرے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے انکم فی زمان ہدنہ وان السیر بکم لسریع، تم ایک ایسے دور میں آنے والے ہو جس میں وقت کی رفتار بڑی تیز۔ افلا ترون الی اللیل والنہار، دن رات میں غور کرو، یبلیان کل جدید، ہر نئی چیز کو پرانا کر رہے ہیں، ویقربان کل بعید، دور کو قریب لا رہے ہیں، ویاتیان بکل معود، اور آخرت کو کھینچ کھینچ کر تمہارے سروں پر لا رہی ہیں دن اور رات۔ ایک صحابی مقداد
وہ کہتے ہیں مل ہدنہ تو یا رسول اللہ، یہ یا رسول اللہ آپ نے ایک لفظ بولا ہے جو سنا نہیں پہلے، ہدنہ۔ ہدنہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دار بلاء وانقطاع، ہدنہ ہے یہ آزمائش کا گھر اور یہ ٹوٹ جانے والا اور چھوڑ کے چلے جانے والا گھر۔ پھر ہم نے فرمایا وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، ایک وقت تم پر آنے والا ہے کہ تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا۔ دنیا کے اندھیروں میں بھی ڈوب جاؤ گے اور آخرت کے اندھیروں میں بھی ڈوب جاؤ گے، راستہ نظر نہیں آئے گا، کتنے جاؤ گے کدھر جاؤ گے۔ جب تم پر یہ حالات آئیں تم کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، تو میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ وہ جھگڑا کرنے والا ہے جس کے جھگڑے کو تسلیم کیا جائے گا، یہ وہ شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ من جعلہ امامہ ساقہ الی الجنہ، جو اس قرآن کو آگے رکھے گا اسے یہ جنت میں پہنچائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، جو اسے پیٹھ پیچھے پھینک دے گا ساقہ الی النار، اسے جہنم میں دھکا دے دے گا۔ پھر قرآن کے ساتھ جیسے قرآن کو آخری کتاب بنایا، اختم بکتابہم الکتب، آخری کتاب، ساتھ ہمیں اپنا نبی دیا، اپنا رسول دیا جس کو کہا خاتم النبیین، اختم بکتابہم الکتب، آخری کتاب، خاتم النبیین، آخری نبی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی۔ آپ کی مجلس تھی، ایک بدو گزرا دیہاتی، گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا، گوہ کھاتے تھے عرب جاہلیت۔ کہنے لگا یہ کون صاحب ہیں جو مجلس لگی ہوئی؟ لوگوں نے کہا یہ وہ صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا، تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور آ کر کہنے لگا تم ہو جو کہتے ہو میں نبی ہوں، بہت بدتمیزی کے ساتھ۔ تو میرے نبی نے کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیا۔ آپ کے ماتھے پر بل نہیں ہے، کہا ہاں میرے دوست میں ہی ہوں۔ کہنے لگا اگر تیری میری قوم کا معاہدہ نہ ہوتا تو آج میں تجھے اس کا مزہ چکھا دیتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر کاد الحلیم ان یکون نبیا، تجھے کچھ خبر ہے کہ اچھے اخلاق والا بس نبی نہیں ہوتا باقی سب کچھ ہوتا۔ اچھے اخلاق ایسی دولت ہے کہ جس کو اللہ نے، یہ ایک دولت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، پیسہ ہے، نقدی ہے، کاروبار ہے، یہ تو موت پہ ختم ہو جائے گی۔ اخلاق ایسی دولت ہے، آپ نے فرمایا کہ عمر اخلاق والا بس نبی نہیں ہوتا باقی سب کچھ ہوتا ہے، لہٰذا تو یہ بات مت کر، صبر کر۔ پھر ہم نے کہا میرے دوست کیا گلا ہے آپ کو، آپ اتنے ناراض ہو کے کیوں بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا میں اتنی باتیں نہیں جانتا۔ گوہ کو رسی سے کھولا، وہ لٹکی ہوئی تھی مردہ، تو اس کو ایسے دم سے پکڑا اور آپ کے سامنے یوں پھینک دیا۔ کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الطب، یہ گوہ اگر کہہ دے کہ تو نبی ہے تو تجھے مان جاؤں گا۔ اب اس نے نا ایک ناممکن صورتحال میں ڈال دیا اپنے لحاظ سے کہ مویا تا بندہ نہیں بولیندا تے وہ کتھوں بولنے، لہذا میں یہ بالکل کام پورا کر چھڑیا۔ لا اومن حتی یومن ھذا الطب، یہ گوہ بولے تو نبی ہے پھر مانوں گا ورنہ نہیں مانتا۔ وہ پی ہوتی تو گردن ہی نہیں ہوتی بیچ پڑ گئی۔ تو آپ نے کہا یا باپ، ایک بہت بڑا مجمع یہ دیکھ رہا سر، یا باپ، تو اس نے آنکھیں کھولی اور اپنی گردن اوپر اٹھائی، سینہ تان لیا، زندگی آ گئی۔ اور جانور تو نہیں بولتے، ان کی مخصوص آوازیں ہوتی ہیں۔
لیکن گوہ نے انتہائی خوبصورت عربی زبان میں کلام کیا اور اتنی اونچی آواز کے سارا مجمع سن رہا ہے. اور اس نے کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. سبحان لبیک حاضر، سعدیک حاضر، میرے بھاگ جاگے، میرے بھاگ جاگے، مجھے آپ نے یاد کیا، مجھے پکارا. ایک آپ کو ٹائٹل دیا، نام دیا. اللہ نے میرے نبی کے 10 نام تو ایک ہی حدیث میں رکھے ہیں. ایک ہی حدیث میں میرے نبی نے فرمایا جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو زیادہ نام دیے جاتے ہیں. ہمارا محاورہ بھی ہے اور ہر زبان کا محاورہ ہے، جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو کئی نام، جیسے مائیں اپنے بچوں کو کتنے ناموں سے پکار رہی ہوتی، کتنے نام اس میں گھماتی ہے. تو ایک ہی روایت میں میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. میں محمد، میں احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین. 10 ایک حدیث میں. قرآن سے نکالو تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیرا. یہ سب میرے اللہ نے آپ کو نام دیے ہیں. اور نام عربی میں اسے دیے جاتے ہیں جس کا مرتبہ بڑا ہو، جس کا مرتبہ بڑا ہو اس کو نام دیے جاتے ہیں. تلوار، تلوار کے ہماری زبان میں ایک ہی لفظ ہے تلوار، لیکن عربی میں تلوار کے 500 نام ہیں. 500 نام ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے. تو میرے رب نے اپنے حبیب کو نام دیے. 2 نام ذاتی، باقی صفاتی. محمد و احمد ذاتی نام دیے اور باقی سارے صفاتی نام دیے. اور محمد اور احمد کو اپنے نام کے ساتھ اتنے خوبصورت انداز میں جوڑا ہے کہ اللہ کے لفظ میں کوئی حرف نہیں، کوئی نقطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. اللہ 4 حرف ہیں، محمد بھی 4 حرف ہیں اور احمد بھی 4 حرف ہیں. یہ 4 جمع 4 جمع 4 12 بنتے ہیں. جب اللہ نے کلمہ توحید بنایا، رسالت بنایا، تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ 2 جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ. تو یہاں 12 کے عدد کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے رویا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. پھر اپنے حبیب کے نام کو قرآن کے ساتھ ایسے جوڑا ہے. اور میں قرآن اور اپنے نبی کو جوڑ بٹھا رہا تھا تو یہ بات اسی میں آ رہی. اپنے نبی کو ہمیں قرآن دیا، قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی دیا، ہمارے ہاتھ میں نہیں دے دیا کہ لو پڑھ لو تو آپ پہ سمجھ لو. ایک ہستی دی، ایک محبوب دی جو ایک زندگی بتا کے گئے، سمجھا کے گئے، کروا کے گئے. صرف سمجھایا نہیں، بتایا نہیں، کروا کے گئے. تو قرآن کا شروع ہے الحمد. الحمد پہلا لفظ الحمد. الف لام ہٹا دیں تو نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ حمد. محمد کا میم ہٹا دیں تو کیا نکلتا ہے؟ حمد. احمد کا الف ہٹا دیں تو کیا نکلتا ہے؟ حمد. یہ قرآن سے اپنے حبیب کے نام کو جوڑا. حمد 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 کہ پہلے لفظ کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑ کے بتایا ہے کہ سارے قرآن کے علم کا دروازہ میرا نبی ہے، چابی میرا نبی ہے. یہ چابی لگے گی تو قرآن کھلے گا ورنہ قرآن نہیں کھلے گا. اب اس میں شکاگو میں اور ڈیٹرائٹ میں یہودی پروفیسر ہیں جو قرآن پر ڈگری دیتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتے ہیں، لیکن چونکہ محمدی دولت کوئی نہیں ہے تو ایمان سے محروم ہیں، اسلام سے محروم ہیں. ڈگری کو ہمارے لڑکوں کو ڈگری وہ دیتے ہیں، یہودی ڈاکٹر، عیسائی ڈاکٹر ڈگری دیتے ہیں، لیکن محمدی نور کوئی نہیں ہے تو محروم. کہ لفظ اللہ یہ بڑا خوبصورت نام ہے. اللہ نے اپنا نام چن کے رکھا ہے. خدا نہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو، نہ لکھا کرو، نہ بولا کرو، نہ کہا کرو. کہ خدا ترجمہ ہے، نام نہیں. نام کو ترجمے سے نہیں بلایا جاتا. اصغر بیٹھا ہے، چودھری اصغر. اصغر نازلہ چھوٹا، کوئی اگر جی چودھری چھوٹے صاحب کیسا لگے گا؟ میرا نام ہے طارق، رات کو آنے والا. کوئی کہے مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ یہ کوئی معقول بات ہے؟ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے. خدا ترجمہ ہے، اللہ نام ہے. ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے سیال. سیالوں کی ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے، جنگ میں بیٹھے ہوئے.
ڈنگے سے آ کے۔ تو ہمارے ایک دوست سے فوت ہو گئے، انہوں نے اپنے دوست کو فون کیا شہر میں، ان کی چھوٹی بچی نے اٹھایا تو ان کے والد تھے نہیں، تو اس نے کہا کہ بیٹی پھر اپنے ابو کو بتا دینا کہ جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ اب وہ جب اس کا ابا گھر آیا تو اس نے آ کے فون کیا، میں جہانگیر ہوں کہ مار صاحب آج بڑا لطیفہ ہے۔ کیوں؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیٹی آخر لگی ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ تو یہ اللہ کو خدا کہنا، یہ اللہ کو ادا کرنا نہیں ہے، اللہ کی ادائیگی اللہ سے، اللہ سے۔ اور لفظ اللہ میں ایک اور خاصیت ہے، یہ ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، یہ اندر سے ادا ہوتا۔ اللہ کہو، ہونٹ ہلے نہیں ہلے نا، چونکہ اللہ اندر کی چیز ہے، یہ زبان کی چیز نہیں ہے۔ زبان تو اظہار کے لیے ہے، اللہ اندر میں بسانے کے لیے۔ تو اس لفظ میں اللہ نے خصوصیت رکھی ہے، لفظ بتاتا ہے کہ اس کو اندر اتارو، ہونٹ نہیں ہلتے، اندر حلق سے اس کی آواز، سارے حروف حلق سے ادا ہوتا ہے اللہ۔ اور یہ جو جب اللہ کے لام، یہ جو زبان ہے نا، اس کو تالو سے لگاتے ہیں، تالو سے لگا کر کہو اللہ، عرش ہل جاتا ہے۔ تو یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے کہ اندر سے ادا ہوتا ہے، ہونٹ نہیں ہلتے، اندر کی آواز ہے۔ ہونٹوں سے جھوٹ بھی بول سکتا ہو، اندر میں آدمی چاہے باہر جھوٹ بول رہا ہو سچ بول رہا ہو، اندر ایک اور نظام ہے جس کو کوئی ہلا نہیں سکتی باہر کی طاقت۔ تو اللہ کہو گے نا، خدا تو نہیں کہو گے نا، عادت۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے، تو جس کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا۔ تو اللہ بھی وہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو ہم ترجمے سے مت پکاریں اللہ کو، اللہ سے پکاریں۔ پھر لفظ اللہ میں خصوصیت ہے، کسی بھی لفظ کا حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے۔ خدا ہلے دو، خا ہٹا دو، پیچھے دال بچتا ہے، دا پشتو میں ہے، اردو میں نہیں۔ الف اس کا دال ہٹا دو تو خا بن جاتا ہے، خا بھی پشتو میں، خا اردو میں کوئی نہیں ہے۔ طارق رات کو آنے والا، تا ہٹا دو، ارق بے قرار ہونے والا، بے قرار رہنے والا۔ جمیل اچھے نسب والا بھی اس کا مطلب ہے، اور خوبصورت بھی اس کا مطلب ہے۔ جیم ہٹا دو تو کبھی میل بنتا ہے، کبھی میل بنتا ہے۔ کتنا فرق پڑ گیا؟ لفظ اللہ، الف ہٹا دو تو پیچھے بچتا ہے للہ، تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مطلب نہیں بدلا۔ اگلا لام ہٹا دو، پیچھے بچتا ہے لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، مطلب نہیں بدلا۔ آخری لام ہٹا دو، پیچھے بچتا ہے الہ، تو قرآن کہتا ہے وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، مطلب نہیں بدلا۔ او عجب العجائب، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، یہ لام بھی ہٹا دو، ہاں ہو کی وہ بوا کھلا رکھ تانوں اتنے تسی پیسے والے بندے ہو نہیں ٹھیک کرا سکے۔ واہ چیمبر بھائی واہ، وہ تسی پیسے نوں کی کرنا، بڑا بوا تو ٹھیک کرا، کھول دے میرا پتر کھول، نہیں دے دی چانچا میں نے بولن نہیں دینا۔ اب یہ الف ہٹا دو، اگلا لام ہٹا دو، اگلا بھی لام ہٹا دو، ہا کی پیش کو باقی رکھو، صرف پیش کو، تو بھی اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اب ہو بولو تو بھی سننے والا کہے گا اللہ بول رہا ہے، لہو کہو تو قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے، للہ کہو تو قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے، الہ کہو تو قرآن کہتا اللہ ہی ہے، اور اللہ کہو تو ساری کائنات کہتی اللہ اللہ ہے۔ یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے جو کسی جگہ نہیں پائی جاتی، اور کسی جگہ یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ تو اللہ نے دنیا اور آخرت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے قرآن دیا۔ قرآن ہمارے حوالے نہیں کر دے کہ آپ یہ سمجھو، بیچ میں اپنا حبیب، اپنا محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخری نبی، آخری رسول، مکمل اکمل، ساری کائنات سے اعلیٰ برتر افضل۔ گوہ نے آپ کو ایک نام دیا، اس پر یہ ساری باتیں دائیں بائیں میں نے آپ کو سنائیں۔ گوہ نے کہا
اچھا یہ تو صفاتی ذاتی نام دو ہیں، صفاتی نام کی حد کوئی نہیں ہے. میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں میرے نبی کے صفاتی نام 1177 علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے. تو جتنے میں نے صفاتی نام پڑھے اس میں جو حسن اس نام میں ہے وہ بہت کم کسی اور نام میں ہے کہ ایک گوہ نے آپ کو نام دیا. وہ بتانے لگا. لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. لبیک میں حاضر، سعدیک میں حاضر، میرے بھاگ جاگے. مجھے کس نے پکارا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت مشکل ہے، آپ کی طفیل وہ دن خوبصورت ہو جائے گا. سبحان، کیا کمال کر لیا. اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے. زین کہتے ہیں خوبصورت بنانے والے. اے وہ ہستی جن کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. والساعۃ ادہا و امر. میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قیامت بڑی دہشت ناک ہے اور بڑا کڑوا دن ہے، بڑا دہشت ناک دن ہے. اور گو نے کہا آپ کی طفیل وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے. سبحان. آپ نے فرمایا من تعبد، کس کی پوجا کرتی ہے؟ اب بدو بھی دیکھ رہا ہے، سارے ساموں بھی دیکھ رہا ہے. پہلے این کھلوتا ہے پھر این ہو گیا نا، این کی بڑی ہے تو بولنا نہیں لگے. تو آپ نے کہا من تعبد، کس کی بندگی کرتی؟ اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش ہے آسمانوں پر، جس کی سلطنت ہے زمینوں میں، جس کے راستے ہیں سمندروں میں، جس کی رحمت ہے جنت میں، جس کا عذاب ہے جہنم میں. پھر آپ نے کہا من انا. اب وہ سوال کا جواب ہے جو بدو نے کہا تھا. آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو گوہ کو آپ کی رسالت کا بھی پتہ ہے اور ختم نبوت کا بھی پتہ ہے. گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. تو اتنا کافی نہیں ہے، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. جس نے آپ کو پہچانا وہ کامیاب ہے، جس نے آپ کا انکار کیا وہ ناکام. اب نے فرمایا میرے دوست اب کیا کہتے ہو؟ کہتا ہوں تو وہ مان گئی تو میں نہ ماننا تو پھٹے ہوئے میرے. انہوں نے کہا تو میں مانتا ہوں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. تو اللہ نے ہمارے بھاگ جگائے، ہمیں بہت عظیم و شان ہستی دی. رسالت میں جتنے نبی رسول آئے آپ نے کہا میں سب کا نبی اور رسول، سب کا، صرف ہمارے نہیں ہیں، پچھلوں کے بھی ہیں اگلوں کے بھی، کہ میں سب کے لیے رسول بن کر آیا. آپ نے فرمایا نبیوں کے سردار 4 ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور میں ان سب کا سردار. آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن دیکھنا سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، اور تم دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. تم دیکھنا کل کائنات میرے پیچھے چلے گی، میں آگے چلوں گا. تم دیکھنا میں اپنی امت کے ساتھ ایک اونچے مقام پہ کھڑا ہوں گا. تم دیکھو گے قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. تم دیکھو گے جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور تم دیکھو گے ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے. اور حساب شروع نہ ہوگا جب تک میرے محبوب کی شفاعت نہ ہوگی. پل صراط پار نہ ہوگا جب تک میرے محبوب کی شفاعت نہ ہوگی. جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح نہیں فرمائیں گے. اللہ نے ہمارے اور اپنے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو نمونہ بنا کے رکھا، اور آپ کی زندگی کو اتنا محفوظ فرمایا. دیکھو نا، قرآن نے 25 نبیوں کے نام ذکر کیے ہیں. 25، 1,34,000 میں سے 25 کو قرآن نے جگہ دی ہے. 100، 200، 500 تاریخ میں جگہ ملتی ہے. باقی نبیوں کے نام ہی معلوم نہیں ہیں کون تھے، کہاں تھے. اور جو بڑے 4 نبی میں نے بتایا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام،
ان جیسے بڑے انبیاء کی تاریخ بھی پوری محفوظ نہیں ہے، لیکن میرے نبی واحد ہستی ہیں جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ۔ آپ کی ذات تو ذات ہے، آپ کی ہستی تو ہستی ہے، میرے نبی کی بکریوں کے نام محفوظ ہیں۔ سناتا رہتا ہوں، 9 بکریاں تھیں، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، یہ 9 بکریاں تھیں۔ ان میں ایک بکرا تھا یمن، اس کا نام تھا یمن، ان کو چرانے والی تھی ایمن۔ اس میں آپ کی ایک بکری قمراء، وہ آپ کی زندگی میں مر گئی۔ جس نبی کی بکریوں کے نام اللہ نے ہم تک پہنچائے ہیں، ان کی سیرت نہیں محفوظ ہوگی۔ جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، ایمن ان بکریوں کا دودھ نکال کر وہاں پہنچا دیتی تھی۔ آپ گئے، 2 اونٹ تھے، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب۔ 4 اونٹنیاں تھیں، جدعا، ازبا، شہبا، قصوا۔ فلاں مقام پر کون سی اونٹنی تھے، نام لکھا ہوا ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا قصوا اونٹنی پہ سوار ہو کر، آپ مکے میں فاتحانہ انٹر ہوئے قصوا اونٹنی پہ سوار ہو کر، آپ نے طواف زیارت کیا جدعا اونٹنی پہ سوار ہو کر، آپ نے آخری بیان اپنی امت کو دیا 11 تاریخ کو حجۃ الوداع میں عزبا اونٹنی پہ سوار ہو کر۔ یہ تک تو میرے نبی کا لکھا پڑا ہے۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا، آپ کی اونٹنی عزبا نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور رونا چھوڑ دیا۔ ان تو کو نہیں پتا کہ گل بنی ہے، لیکن پتہ ہے کہ آج میرے محبوب رخصت ہو گئے۔ اس کے آنسو چلنا شروع ہو گئے، اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، بھوکی پیاسی مر گئی، نہ کھایا نہ پیا۔ آپ کے پاس 2 گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا، اس دن یعفور نے رسی توڑائی اور چیختا ہوا مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے، ٹکرے مار رہا ہے، یہاں تک کہ کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار کی۔ آپ کے گھوڑے ہیں بڑے خوبصورت، آپ نے عالی شان سے گھوڑا سب سے عالی سواری تھی، اس پہ سوار ہو، اونٹ پہ سوار ہو، اونٹی پہ سوار ہو۔ آپ کے خچر تھے دلدل اور فضہ، دلدل اور فض۔ دلدل مشہور ہوا کہ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ نہروان لڑی، اس پر وہ حضرت علی کو ملا تھا، اس پر جنگ نہروان آپ نے لڑی۔ تو جس نبی کے اللہ نے جانور کے نام محفوظ کر کے ہم تک پہنچائے ہوں، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ یوں بیٹھتے تھے۔ بتاؤ اگر یہ بات نہ معلوم ہو تو حلال حرام پہ تو کوئی فرق نہیں ہے، کیا کرنا ہے وہ بھی واضح، کیا نہیں کرنا وہ بھی واضح ہے۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، ناراض ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی ایسے پھڑکتی تھی، کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن یوں نہیں کرتے تھے، یہ انگلی کا اشارہ ایک عیب ہے، تو پورا ہاتھ کے ایسے کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ جب کوئی بات کرتا تھا آپ اس کے لیے یوں ہو جاتا تھا ایسے، جب تک وہ بات کرتا رہتا آپ ایسے ہی بیٹھے رہتے، ادھر آ کے بیٹھا تو یوں ہو جاتا۔ محفل میں آپ کو کوئی بلاتا ہے، میں قربان جاؤں، یا نبی کا ظرف، ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، تو اب مجھے یہ کہیں گے طارق جمیل صاحب، تو میں اتنا ہی کہا بھائی کی گل، ادھر سے یہ کہہ دے طارق جمیل کہاں لکھی گل، لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ، تو میرے نبی پہلے یوں ہوتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرماؤ کی گل۔ اذا التفت جميعا کر کے تو بکڑاؤ کھا، کوئی ادھر سے بلاتا تو پھر آپ پورا یوں ہوتے تھے، جی فرماؤ۔ کسی نے یوں پکارا تو آپ یوں ہوتے، پورا عزت دیتے تھے، سینے سے سینہ ملاتے تھے۔ ہمارے موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دیے۔ موبائل سامنے، ہاں جی بولو کی گل، سن لو اپنے گل کرتے ہیں، سن لو کی گل، بے عزت کر کے رکھ دیا، ذلیل کر دی۔ بیوی بات کر رہی، موبائل سے کھیل رہا ہے، بات کر رہا ہے، بچہ بات کر رہا ہے۔ اس لفظ سے غور فرمائیں، توجہ کی، توجہ فرمائی، توجہ کے تا ہٹاؤ تو پیچھے وجہ نکلتا ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں کہ حضور اے اپنا منہ شریف میرے کر کے گل کرو۔ اس لفظ کا مطلب یہ ہے میرے نبی صرف منہ نہیں کرتے تھے، سینہ کرتے تھے۔ یہ انسان کی بطور انسان عزت ہے۔ ہماری بیویاں ذلیل ہو گئی ہمارے موبائل کے پیچھے، ہمارے بچے ذلیل ہو گئے ہمارے موبائل کے پیچھے، ہمارے نوکر ذلیل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ایک آپ کے کاروبار ادھار پر، میں تو مٹی تسوا تجارت سمجھائیں، ادھار کاروبار میں کہاں سے ڈالوں سچائی کو اور دیانتداری کو؟ بازار سے ادھار نکال دو، وعدہ خلافی بھی ختم ہو جائے گی، سچائی بھی آ جائے گی، جھوٹ بھی ختم ہو جائے گا، سارا بازار تو ادھار پہ چل رہا ہے، چونکہ ادھار میں حرص و ہوس ہے۔ جہاں حرص و ہوس ہوگا وہاں وعدہ کون پورا کرے گا؟ 100 روپے جیب میں اور 1000 کا کاروبار کر رہا ہے، 1000 روپے جیب میں اور 50,000 کا کاروبار کر رہا ہے، تو سارا جھوٹا کاروبار ہے، ذرا یہ تو دھوکے کا کاروبار ہے۔
تو اس میں کون وعدہ نبھائے گا, کون سچا وعدہ کرے گا, کون حرص و حوث سے بھاگے گا. بازار ادھار پہ اس وقت جاتا ہے جب حرص و حوث پیدا ہوتا ہے. جب بازار نقد پہ ہوتا ہے تو قیمتیں کنٹرول میں ہوتی ہیں, اور حرص و حوث کی بازی لگ ہی نہیں سکتی. حرص و حوث کی دوڑ کے لیے ادھار پہ بازار جاتا ہے تو حرص و حوث کا دروازہ کھلتا ہے. آپ حیران ہوں گے, میرے نبی نے ساری زندگی قرضہ اٹھایا, ساری زندگی, اور جس دن دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی زرہ یہودی کے گھر رہن رکھی ہوئی تھی, چھڑوا نہیں سکے, لیکن مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. قرضہ لینے کو جرم بھائی, تسی اگر سود کا قرضہ نہیں لے تو کوئی جرم کوئی نہیں, لیکن میرے نبی نہیں پڑھاتے تھے کہ آپ اگلی نسلوں میں دیکھ رہے تھے امت کو ادھار سے نکالنا چاہتے تھے. یا رسول اللہ قرضہ ہے, اچھا بھائی تم خود ہی پڑھا لو, میں نہیں پڑھاتا. سبحان. ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہت غلط آدمی ہے, صحیح آدمی نہیں ہے. آپ نے کہا بھائی کوئی نیکی کسی نے دیکھی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اس نے اور میں نے اکٹھے اللہ کی راہ میں ایک رات پہرا دیا. تو آپ نے آگے بڑھ کر کہا میرے ساتھی تو تمہیں جہنمی کہہ رہے ہیں, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. جنازہ پڑھا ہے, عمل کی کمزوری کے باوجود جنازہ پڑھا ہے, اور مقروض تہجد گزار روزے دار روزہ کہ تم پڑھو, میں نہیں پڑھاتا. پھر کوئی کھڑا کر کہتا یا رسول اللہ اس کا قرضہ میرے ذمے, میں ادا کروں گا. پھر آپ اس کا جنازہ پڑھاتے تھے. صرف امت کو مصیبت سے نکالنے کے لیے چیزیں قابو سے باہر ہو جائیں گی, قیمتیں آسمان پہ چلی جائیں گی, سارا بازار مصنوعی ہو جائے, تجارت مصنوعی ہو جائے گی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے تاجر, اربوں خربوں روپے چھوڑ کر دنیا سے گئے. فرماتے تھے کبھی ادھار سودا نہ خریدا نہ بیچا, نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا. تو کتنا سکھ آ گیا, کتنا سکھ آ گیا. نہ کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا. کبھی ذخیرہ نہیں کیا کہ کل ریٹ بات جانا تو بیچنا. پروفٹ ملا فوراً اٹھا دیا, پروفٹ ملا فوراً دے دیا, پروفٹ ملا فوراً دے دیا. تین ہوگی. ادھار نہیں خریدا, ایک ادھار نہیں بیچا, دو کبھی ذخیرہ نہیں کیا, تین کبھی عیب نہیں چھپایا, چار سودے میں کوئی عیب ہے تو بتا دیا بھائی اس میں یہ عیب ہے, لینا تو نہیں لینا تو مت. میرے نبی نے یوں ہاتھ مارا, اوئے ہوئے ہوئے یوں کیا, اوئے ہوئے ہوئے, تو سارے ڈر گئے, پتہ نہیں کیوں. کوئی بولے کوئی. اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ کل آپ وہ یوں کر رہے تھے, اوئے ہوئے ہوئے, بڑا سخت حکم آیا, بڑا سخت حکم آیا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ کیا تھا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کل جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور وہ دیے بغیر مر گیا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو, پھر زندہ ہو, پھر شہید ہو اور پھر زندہ ہو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے. اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو نہیں جا سکتا. یہ ساری وعیدیں کیوں سنائی ہیں؟ بازار کو کنٹرول آپ کر سکتے ہی نہیں, بازار کو کنٹرول اگر وہ ادھار پہ چل رہا ہے تو, اور اس میں آپ ہیرا پھیری کو ختم کر سکتے ہی نہیں, خیانت بددیانتی کو آپ ختم کر سکتے ہی نہیں. تو اس موبائل نے ہماری زندگی تو عجیب پہلے ہی اوکھی آئی اور اوکھی کر چڑھی, تو ٹائلٹ پہ کے سودے کر دو, ٹائلٹ سودے کی تھی جانے. تو میرے نبی پوری توجہ فرماتے تھے. کوئی آپ کو مسافہ کرتا تو آپ ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے, اور آپ محفل میں کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے. اللہ بیٹھے نا تو آپ نے کبھی ایسے پاؤں لمبا نہیں کیا, چاہے محفل 1 منٹ کی تھی یا 1 گھنٹے کی تھی, آپ کسی کی طرف پاؤں نہیں فرماتے تھے. اور سب کو اتنی توجہ دیتے تھے کہ ہر ایک سمجھتا تھا کہ میں نہیں ویکھی جاتا ہے, میں نہیں ویکھی جاتا ہے, میری طرف متوجہ. حالانکہ آپ کے یہاں فرق مراتب تھا. جریر بن عبداللہ تشریف لائے تو محفل بھر چکی تھی, بیٹھنے کی جگہ صاف نہیں تھی, ادھر پیچھے بیٹھے تو آپ نے اپنی چادر اٹھا کے یوں پھینکی, کہا جریر میری چادر پہ بیٹھ جائے. یہ چادر آپ نے بلال کے لیے نہیں دی, ابو ذر کے لیے نہیں دی, حالانکہ ان کا مرتبہ وہ ہے کہ جس کو کوئی دیکھ ہی نہ سکے, اتنے اونچے مرتبے کے لوگ ہیں. لیکن جریر شہزادے تھے یمن کے, تو ان کو پروٹوکول دیا. یہ پروٹوکول دینا شریعت کا حصہ ہے. ہم نے کہا میری چادر نہ بیٹھو, انہوں نے چادر اٹھا کے سر پہ یا رسول اللہ ایتھے رکھن دیے, پیٹ رکھن دیے, تو انہوں نے اپنے سر پہ رکھی. فرق مراتب نہ ہو تو نظام درم برم ہو کے رہ جاتا. لیکن آپ سب کے لیے پوری توجہ دیتے تھے, جیسے سب
आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपने किसी से इज़हार नाराज़गी कैसा था मेरे नबी का, सुभान, कितना हल्का फुल्का। आप मिसाल के तौर पर आप अबू हुरैरा पे नाराज़ हो गए, अब आपने उसको बताना है कि मैं तेरे ऊपर नाराज़ हूँ, तो उसका तरीका क्या होता था? भाई तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा। नहीं, ये दरवाज़ा है, अबू हुरैरा अंदर आ रहे हैं, आपकी नज़र पड़ गई अबू हुरैरा आ रहे हैं, तो आप एकदम नो हो जाते हैं। बस इतनी मेरे नबी की नाराज़गी थी। वो अगले को पता चल जाता था कि अल्लाह के नबी जो है ना लगता है मेरे जब नाराज़ हो बैठे हैं। तो ये नाराज़गी अपनी ज़ात की वजह से कभी नहीं थी, कभी नहीं थी, अपनी ज़ात की वजह से कभी नहीं थी। ये नाराज़गी किसी मसलत की वजह से होती थी। जिस नबी की इतनी बारीक बातों को मेरे रब ने उठा के यूं स्क्रीन पे दिखा दी, मैं सारी किताबों से बोलूँगा, अपने को खड़ के नहीं बोली जाती। तो उसकी जिस काम के लिए आप तशरीफ़ लाए वो कैसे वाज़ेह नहीं होगा? मेरे नबी का ज़मींदार रूप कोई नहीं है, मेरे नबी का ताजर का रूप है। मेरा ज़मींदार घराने से ताल्लुक है, आप सारे ताजर बैठो। मेरे नबी ने तिजारत की, पहले 10 सहाबा, अबू बकर जन्नती, जो मेरे नबी ने एक मजलिस में कहा, जिनको हम कहते हैं आशरा मुबशरा, टॉप 10। आपने कहा अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, ज़ुबैर जन्नती, साद जन्नती, अब्दुर्रहमान जन्नती, अबू उबैदा जन्नती, सईद जन्नती। ये 10 आदमी मेरे नबी ने फरमाया जन्नती। इनमें से एक भी ना ज़मींदार है, ना मजदूर है, ना फ़कीर है, सब बड़े सरदार लोग हैं, बड़े चौधरी लोग हैं, सब ताजर हैं, सब ताजर हैं। आपके लिए तो डायरेक्ट नमूना है। मुझे नमूना ढूंढने के लिए मदीने के सहाबा को देखना पड़ता है, अंसार मदीना को देखना पड़ता है। आपको तो डायरेक्ट अपना नबी दिखा रहा है, क्योंकि मेरे नबी ने जिम्मेदारा नहीं किया, जिम्मेदारी के उसूल बताए, हर चीज़ को बता कर गए। तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक। मैं तुम्हें उस रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूँ जिसमें अंधेरा आता ही कोई नहीं, दिन ही दिन है, रात है ही कोई। जो इस रास्ते से हटेगा वो हलाक हो जाएगा। तो मेरे नबी के मदनी सहाबा ज़िम्मेदार थे। मुझे जब कोई अपने ज़िम्मेदारी के लिए रोशनी चाहिए तो मैं सहाबा को देखता हूँ। आप तो डायरेक्ट अल्लाह के नबी को देख सकते कि आप कैसे खड़े हुए, आपने किस तरह तिजारत फरमाई, माल तिजारत किस खूबसूरती के साथ, हज़रत खदीजा का माल, उससे पहले तिजारती सफ़र जो आपने फरमाए हैं। और आपने ये खुशखबरी ज़िम्मेदारों को नहीं दी कि नबियों के साथ अशर होगा। आपने कहा सच्चा ताजर नबियों के साथ उठाया जाएगा, सच्चा दयानतदार, अताजर अस्सदूक अल अमीन, सच्चा हो, अमानतदार हो, वादे का पक्का हो, नबियों के साथ उठाया जाएगा। मेरे पेशे को क्यों नहीं कहा कि मेरा टेस्ट ही कोई नहीं, हमारा टेस्ट कोई नहीं। हमने गंदम काश्त की, वो और 2 महीने के बाद कट के बाहर पड़ी होगी, भाई इसमें मैं क्या मिलावट करूं, क्या झूठ बोलूं, क्या धोखा दूं। अभी कपास हमारी ख़त्म हो गई तो कपास औरतों ने चुनाई की, हमने ढेर लगा दिया, व्यापारी ने आके उसको तोड़ा और लेके चला गया। इसमें मैं बतौर ज़िम्मेदार या मेरा कोई मुलाजिम क्या हेरा फेरी कर सकता है, क्या झूठ बोल सकता है, क्या वादा खिलाफी कर सकता है? मेरा टेस्ट ही कोई नहीं। आप रोज़ाना ज़बा होते हो, रोज़ाना ज़बा होते हो। एक बड़ा ताजर है लाहौर का, तो वो कुछ दिन हमारे साथ रहा तो दाढ़ी रख ली, बीच में 6 महीने मुलाकात ना हुई तो मैंने देखा, फिर उसने शेव किया हुआ। मैं कहा ये की था और ये रोज़ाना झूठ बोलना बंदा, फिर मैं शेव करा छोड़ा। मैं कहूँ झूठ हलाल हो गया, दाढ़ी रखे हैं हराम, तो शेव करा के हलाल। लद बंदा हूँ तो 2 गुनाह शुरू कर देता। पहले 1 गुनाह तो तेरा ख़त्म हो गया था कि तूने शेव कराना छोड़ दिया, अब तूने फिर 2 शुरू कर दिए, शेव भी कराता है, झूठ भी बोलता, उसने फिर रख ली, हूँ माशाल्लाह पक्की दाढ़ी। आपका टेस्ट है, मेरा टेस्ट कोई नहीं, मेरी रोज की डीलिंग कोई नहीं। मैंने आज काश्त की है, 6 माह बाद उसका रिजल्ट आने वाला है। आप डे टू डे सौदे करते हैं, डे टू डे पेमेंट है, लेना है, देना है, खरीदना है, बेचना है। जिम्मेदार का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, लेने देने का कोई चक्कर। और जो बागात वाले हैं उनका तो साल में एक सारा सरगोदा बाग है, उनके यहाँ हमारी तरह फसलें कोई नहीं, कपास और ये गंदम, चावल, आलू कोई नहीं, किन्नू साल में 1 दफ़ा टेस्ट है उनका, 1 दफ़ा। तो सौदा सही तरह करो, फिर सौदे को निभा लो, मुकर ना जाओ, कोई और पैसे लगे तो कट छोड़ो, ये ना करो। लेकिन आप तो रोज़ाना ज़बा होते हो, तो अल्लाह ने कहा तू ज़बा होने के लिए तैयार हो जा, मैं ज़माना देता हूँ, नबियों के साथ तेरा हशर करा दूंगा, नबियों के साथ। कितने बड़े VIP हो, चनाब क्लब का मेंबर बन जाए तो आपका तो बड़ा ऑनर है, भाई चनाब क्लब का मेंबर बन गए।
تو میرا نبی کہہ رہا تمہیں بڑا آنر دوں، نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کروں گا، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے محبوب ترین ہستیوں کے ساتھ تیری جگہ بناؤں گا، تو سچ اور دیانتداری کے ساتھ یہ فیصل آباد کی تجارت کو کر کے دکھاتا۔ تو میرے نبی تو تاجر کے روپ میں نظر آتے ہو، بڑے 10 صحابہ سب تاجر ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور اگلے دن چادریں، کپڑے کی چادریں، موٹے کپڑے کا کام کرتے تھے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کپڑے کا کام کرتے تھے اور بازار چلے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے روک لیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں۔ کہا تو یہ حکومت کون سنبھالے؟ کہا تو میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ سبحان اللہ۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اسباب چھوڑ دے، توکل کا مطلب ہے کہ آدمی حلال پہ جم جائے، حرام سے بچ جائے، سچ پہ جم جائے، جھوٹ سے بچ جائے، دیانت پہ جم جائے، دھوکے سے بچ جائے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں اب تو نہیں کر سکتا ہے سارا کام ہے، چلو میرے ساتھ واپس آؤ۔ ان کو واپس لائے، ان بڑے صحابہ کو بلا کے مشورہ ہوا تو ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا گیا جو ماہانہ ان کو ملنے لگا۔ پھر جب وہ انتقال فرما گیا تو حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کرتا تھا، انہوں نے کہا میں تاجر تھا، میں تجارت کرتا تھا تو میرا گھر چلتا تھا، اب حکومت کے ساتھ میں تجارت کو چلا نہیں سکتا، میرا وظیفہ مقرر کرو، تو ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ تیونس کا مال غنیمت آیا، جس پر رومن امپائر تھی، اور رومن امپائر کا بہت بڑا یہ خوبصورت صوبہ تھا اور بہت مضبوط مالدار صوبہ تھا۔ اس کا مال غنیمت آیا جو 1000 برس کے خزانے تھے، حضرت عثمان نے ذاتی پیسوں سے خریدے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری 48,000 دینار زکوٰۃ نکلتی ہے، 48,000 دینار، ایک دینار ہوتا ہے 4.5 ماشک سونے کا۔ حساب حساب لا کے دیکھو کتنے اربوں روپے جنہوں نے زکوٰۃ بن جاتی، کروڑوں روپے میں ان کی زکوٰۃ بن جاتی۔ تو 4 تو بڑے تاجر بھی تھے اور بڑے حکمران بھی بنے، گورنر بھی بنے۔ تو آپ کے لیے تو بہت خوبصورت نمونہ ہے، خود میرے نبی نمونہ ہے۔ عبداللہ بن ابی الحمصا، یہ آپ کا نام کیا ہے؟ سکندر بھائی نے ایک بات کی کہ آپ تاجروں سے بات کریں تو آپ وعدے کی بات ضرور کریں کہ وعدہ خلافی بہت ہوتی ہے اور وہ ڈسان میں کر دوں گا، لیکن آپ پہلے ادھار ختم کرو، اپنے وعدے پورے ہو جائیں۔ ادھار ہے تو وعدے پورے نہیں ہو سکتے، چاہے تھے آگے تو ہم جنید بغدادی بھی واز کریں تو ساکھنا گال ٹھیک ہے، ہو نہیں سکتی، میں صاف کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ بن ابی الحمصا مکے کی بات ہے، تو معاملہ ہوا، انہوں نے کہا آپ ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گیا ہے اور بھول گئے، 3 دن کے بعد گزر ہوا تو وہیں کھڑے تھے۔ کہا میرے دوست لقد ابتنی، تو نے مجھے تھکا دیا، لقد اتعبتنی۔ 3 دن وہیں کھڑے رہے کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تو آ جا، میں کھڑا ہوں، اور وہ بھول گیا۔ 72 گھنٹے کے بعد ہوا تو میرے نبی وہیں موجود تھے۔ میرے نبی تو وعدے کی ایسے پاسداری کر کے گئے۔ میرے اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی قرآن میں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، جو لوگوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان بھی نبھاتے ہیں، نہیں توڑتے۔ تو اللہ نے پہلی 2 صفتیں اسی کی بیان کی، ایک اللہ سے کیا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں، تیری مانوں گا، اور اللہ کے بندوں سے کیے وعدے بھی پورے کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا بازار جس طرز پہ جا رہا ہے، اس میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ کریں گے لوگ، کریں گے، یعنی میں نہیں کہتا کہ ہے نہیں، لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے، لوگ ہیں لاکھوں میں ایک، لیکن اگر نیشنل طریقے پر تجارت آ جائے تو سب کریں، پھر جھوٹ بولنے والے کم ہو جائیں گے، دھوکہ دینے والے کم ہو جائیں گے، فراڈ کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ سارے بازار کا رخ فراڈ کا ہے، لہٰذا اچھے خاصے نیت والے کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایک دوست نہیں، مجھ سے سینئر تھا ہاسٹل میں، رشید نام تھا، بہت پڑھتا تھا، تو میں اس کے کمرے میں گیا تو ایڈی ساری تالیل آئی ہوئی، ایڈی ساری، کوئی میرا خیال 54-58 لوگ ہیں۔ میں کہ رشید ہے اے تالا کہڑے کم دا؟ آندا یہ شریف آدمی واسطے لایا کہ وہ نیت نہ خراب ہو جائے، چور تو وڈا بھی تروڑ لینا تو چھوٹا بھی تروڑ لینا، یہ شریف بندے واسطے لایا وہ نیت نہ خراب ہو جائے۔ تو جب بازار غلط ہوتا ہے تو شریف آدمی بھی تالے توڑنے بیٹھ جاتا ہے۔ تو پہلے آپ بڑے تاجر بیٹھے ہو، کوئی اس کو لاؤ، اپنی تجارت کو اپنے نبی کے طریقے پر لاؤ، دنیا بھی آپ کی بنے گی، آخرت بھی آپ کی بنے گی۔
ادھار چاہے اسلامی بینک کا ادھار اور چاہے دوسرے بینکوں کا ادھار سے بچو. ادھار کوئی راحت نہیں, کوئی راحت نہیں. ٹھیک ہے اسلامی بینکوں کا اب دیکھو کاروبار بڑھانا ہے اپنے پیسے سے بڑھاؤ, قرضے لے کر کاروبار مت بڑھاؤ. چاہے وہ قرضہ بغیر سود کے ہو, چاہے سود کا تو بالکل ہی کام غلط ہو گیا, اور اگر بغیر سود کے ہے تو بھی قرضہ ہوتا ہے. پھنس گیا ایک آدمی, پھنس گیا, راستہ کوئی نہیں ہے, تو اب ایک شکل نکلی ہے کہ بھی آپ کسی اسلامی خاص طور میزان بینک کے ساتھ آپ کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو کم از کم وہ سودی نہیں ہے, انشاءاللہ وہ سودی نہیں. لیکن میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے, آپ کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, بہترین چل رہا ہے, جو تھوڑا بدھا لگیے, کبھی ادھار نہ لیں. اپنے پیسے سے بڑھا کے جب پورے پاکستان میں پھیلا دو. میں کئی ایسے پارٹیوں کو جانتا ہوں 30 40 ارب کا کاروبار کر رہے ہیں, 1 روپیہ کسی بینک کے مقروض نہیں, 1 پیسہ بینک کا نہیں, 1 پیسہ. اور لین دین میں ایسے کھڑے ہیں, کبھی وعدہ خلاف نہیں. اسی پاکستان میں اللہ نے ایسے لوگوں کو وجود دے دیا. تھوڑا ہمت کرنی پڑتی, تو پھر آپ کی تجارت آپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے. من طلب الدنیا حلالا. ہماری جنت صرف مسجد میں جانے سے نہیں بنتی. آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, ہماری جنت صرف مسجد میں نہیں ہے, ہماری جنت چیمبر آف کامرس میں بھی بن رہی, اور ہماری جنت ہمارے آفس میں بن رہی, ہمارے دفتر میں بن رہی, ہمارے 8 بازاروں میں بن رہی, ہمارے میلوں فیکٹریوں میں بن رہی. کب؟ من طلب الدنیا حلالا, جس نے دنیا کو کمایا حلال. تو سارے حرام نکل گئے. سعین علی اہلہ, اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے. تعطفا علی جارہ, غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے. استعفافا عن المسئلہ, تنگ دستی سے بچنے اور سوال سے بچنے کے لیے. جس نے دنیا کو کمایا, لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر, مثل القمر لیلۃ البدر. تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہو. حلال دنیا. سعد بن معاذ بیٹھے تھے میرے نبی کی محفل میں, میرے نبی کے سامنے سے ہاتھ آئے تو آپ کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے. مزدور آدمی کھا سکتے ہو. جب آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں, اپنے اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں, تو وہ کسی چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے, تو مجھے دیکھو. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا سب کے سامنے اور سب کو دکھا کیسے بوسہ لیا, اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. ایک نوجوان کھڑا تھا, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا خوبصورت جوان ہے, کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا, کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا. تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا راستہ بس ایک ہی سمجھ لیا. آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے محنت کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے راستے میں ہے, اگر یہ بوڑھے والدین کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے راستے میں ہے, یہ سوال سے بچنے کے لیے اپنا دنیا کما رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. ہماری تو ہر چیز میں جنت کا راستہ ہے اگر اس میں ایک سچائی آ جائے, ایک دیانتداری آ جائے. سچ اور دیانت, سچ اور دیانت, سچ اور دیانت. تو جو اجر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں, جو اجر نماز پڑھنے پہ ملے گا, یعنی عبادت پہ جو اجر ملے گا, وہی اجر دکان پہ بیٹھ کر ملے گا اگر آپ کے دفتر, دکان, کاروبار میں سچائی ہے اور دیانتداری ہے. آپ کی 24 گھنٹے نماز ہے, 24 گھنٹے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, 24 گھنٹے. اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال لیں, کھوٹ نکال لیں. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. اور ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو آخر میں. آپ وضو فرما رہے تھے, صحابہ وضو کے پانی کو گرنے نہیں دے رہے, لپک لپک کے ہاتھوں میں لے رہے تھے, اور کوئی منہ پہ مر رہا تھا, کوئی سینے پہ, کوئی ایسے بازوؤں پہ. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ حبا للہ ولرسولہ, اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا سچی محبت بتاؤں تمہیں کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی محبت ہے, اس کا انکار نہیں کیا, اس کا انکار نہیں کیا, لیکن فرمایا کہ محبت کا وہ لیول جس پر کام بنیں گے. من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ, جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کریں, اور یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے, تو اسے 3 کام کرنے ہوں گے, تب جا کے محبت سرٹیفائی ہوگی.
दावे तो कितने लोग करते हैं, तो मोहर उस पे लगेगी जिस में 3 काम होंगे, उस पे मोहब्बत की मोहर लगेगी। फलयस्दक़िल हदीस इज़ा हद्दस, जब बोले तो सच बोले, जब बोले तो सच बोले, जब बोले तो सच बोले, झूठ ना बोले। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आपने कहा बखील हो सकता है? आपने कहा झूठ बोल सकता है? फरमाया नहीं, झूठ नहीं बोल सकता, झूठ। फलयुद्दिल अमानत इज़ा तुमिन, जिंदगी में कभी किसी के साथ खयानत ना करे, खयानत ना करे, खयानत ना करे, दयानतदारी के साथ ध्यान। आप देखते हैं हमारे नबी की 2 सिफतें कौन सी हाईलाइट हुई? हमारे नबी की 2 कौन सी सिफतें हाईलाइट हुई? सादिक अमीन, सादिक अमीन। और ये किसने हाईलाइट की? कुफ़ार मक्का ने। सादिक अमीन, सादिक। मेरे उस्ताद साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, सारे दीन को 2 लफ्ज़ों में बयान करो तो सच्चाई और अमानत। और आगे मैं इजाफतन कहता हूँ, सारे कुफर को 2 लफ्ज़ों में बयान करूँ तो झूठ और ख़यानत। सारे दुनिया का कुफर जितनी शक्लों में है, झूठ और ख़यानत उसकी जड़ है। और सारे दीन को बयान करूँ 2 लफ्ज़ों में तो उसकी जड़ सच्चाई और अमानत। ये मेरे उस्ताद की सुनी बात है। अगली बात मेरा इजाफा है, उसको अपोजिट सोच कर कि जब पूरे दीन की बुनियाद सच और अमानत है तो फिर सारे कुफर की बुनियाद झूठ और ख़यानत और धोखा। तो फलयस्दक़िल हदीस इज़ा हद्दस, अगर अल्लाह रसूल से सच्चा प्यार है तो सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। दूसरी निशानी, फलयुद्दिल अमानत इज़ा तुमिन, कभी अमानत में ख़यानत नहीं करेगा, कभी अमानत में ख़यानत नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, फ्रॉड नहीं करेगा। मेरे नबी की मैंने हदीस आपको पहले सुना दी कि हर काम हो सकता है एक मुसलमान से, झूठ और धोखा नहीं हो सकता। तीसरी निशानी क्या है? फलयुहसिन जिवार मन जावरहु, अपने पड़ोसी के साथ आला दर्जे का सलूक करे, चाहे पड़ोसी अपना है, पराया है, मुस्लिम है, काफिर है, अच्छा है, बुरा है, अपने पड़ोसी के साथ जो अच्छा सलूक करेगा, ये है अल्लाह उसके रसूल से प्यार करने वाला, और ये है जिससे अल्लाह उसका रसूल प्यार करते। तो मेरे भाइयों, हमारा असल सरमाया हमारी ईमानी सिफात हैं जो कब्र में हमारे साथ जाएंगी, वरना मौत आते ही हर शय ज़ीरो हो जाती। डेड बॉडी बादशाह की हो या फ़कीर की हो, डेड बॉडी होती, मैयत होती। शाह फहद मरहूम का जनाजा था गायबाना मक्का में, तो मैं वहीं था, कुदरती में हूँ तो वहीं था। तो मैं कान लगा के बैठा था कि आज क्या ऐलान होगा। पहले तो ऐलान होता है अस्सलातु अलल मय्यत, अब मैयत की नमाज़ पढ़ो। मैं कहा आज तो बादशाह मारे, अज वाला की ऐलान होता असर की नमाज तो बाद जनाजा। मैं बाबुल फतह की पौड़ियां के नाल बैठा हूँ, मैंने जगह याद है, तो कान मेरे स्पीकर मैंने आवाज़ आई अस्सलातु अलल मय्यत, अस्सलातु अलल मय्यत, 20 साल हुकूमत करना अस्सलातु अलल मय्यत, तो रेडी चलावन वाला मार गया अस्सलातु अलल मय्यत। तो मौत तो हमारे सारे सरमाए को ज़ीरो कर देती, लेकिन जो बातें मेरे नबी दे कर गए, बता के गए, सिखा कर गए, ताजर के रूप में, हाकिम के रूप में, खामिद के रूप में, माँ के रूप में, बाप के रूप में, बीवी के रूप में, बेटी के रूप में, मजदूर के रूप में, ज़िम्मेदार के रूप में, मेरे रब की कसम हमारा असल सरमाया है, हमारा असल सरमाया। फलयस्दक़िल हदीस इज़ा हद्दस, सच्चाई, फलयुअद्दिल अमानत इज़ा तुमिन, अमानतदारी, फलयुहसिन जिवार मन जावरहु, पड़ोसी से अच्छा सलूक चाहे कैसा ही। इमाम अबू हनीफा का एक पड़ोसी था, नौजवान शराबी था, तो शराब पी कर शोर मचाता, गाना गाता, अदाऊनी वफ़तन अदाऊ लियौम करीहतिन वसादा जफ़रन, बंदा था मैं बड़ा बड़ा हूँ पर लोग मेरी कदर न की थी, ये उसका तर्जुमा था। तो एक दिन वो वहाँ से कोतवाल का गुजर हुआ, तो उसने देखा शोर मच रहा है, तो उसने पकड़ के जेल में डाल दिया कि इतने बड़े आलिम के पड़ोस में शराब पीता। 2-3 दिन गुजर गए, उसकी आवाज़ नहीं आई। इमाम साहब ने कहा भाई वो हमारे पड़ोसी का क्या हुआ? कहा जो उसको तो पुलिस पकड़ के ले गई। क्यों? कहा वो शोर मचा रहा तो पकड़ के ले। तो इमाम साहब थाने पहुंच गए, भाई हमारा पड़ोसी छोड़ दो। कहा हुजूर मैंने तो आपकी वजह से छोड़ा, आपकी वजह से पकड़ा है। कहा भाई हमारा पड़ोसी हमें दे दो, तेरी बड़ी मेहरबानी, अगर मेरी वजह से पकड़ा है, मेरी वजह से छोड़। तो उसको छुड़ा के लाया, तो वो उसके शेर का मतलब बनता था कि बंदा बड़ा बड़ा उन लोगों ने मेरी कदर न की थी। तो आपने कहा भाई हमने तो तेरी कदर की है ना, तुम्हें लेके आए हैं। कहा जी आज के बाद मेरी तो मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। तो फलयुहसिन जिवार मन जाओ, पड़ोसी से अच्छा सलूक, ये 3 चीज़ें हैं
میرے نبی کے عشق و محبت کی نشانی. اور یہ 3 چیزیں ہیں میرے بازار کو خوبصورت بنانے والی، میری تجارت کو خوبصورت بنانے والی، میرے گھر کو خوبصورت بنانے والی، میری زراعت کو ہمارے ادارے کیوں تباہ ہو، حکومتی ادارے کیوں تباہ ہو؟ جو چاروں طرف ہم اندھیرا دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے یہ 3 چیزیں ختم ہو گئی. سچائی کوئی نہیں، دیانت کوئی نہیں، محبت کوئی نہیں، تو ادارے بھی تباہ ہو گئے، حکومتی نظام تباہ ہو گئے، عدالتیں تباہ و برباد ہو گئی. تو بھائیو یہ کسی قانون سے نہیں ہوگا. تبلیغ والے ایک فلسفہ پیش کر رہے ہیں کہ اپنی ذات سے شروع کرو، اوروں کو دیکھنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھو کہ مجھے تبدیلی لانی ہے ملک میں. کہاں سے؟ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. تبلیغ اپنے آپ کو بدلنے کی محنت ہے. فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، نون لیگ والے وہ کھا گئے، پیپل پارٹی والے وہ کھا گئے. یہ تو 70 سال سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور ہم اپنی ذات سے شروع کر، تبدیلی مجھ سے شروع ہوگی. میں اپنے آپ کو بدلوں گا کہ مجھے اللہ اس کا رسول کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اپنے دیس کے لیے کچھ کر کے مرنا ہے. میں نے اسے نوچنا نہیں ہے گدھوں کی طرح، میں نے اسے دے کے کچھ جانا ہے. تو اپنی ذات سے شروع کریں گے تو یہی نبیوں کا طریقہ ہے. وہ ایک ایک فرد کو تیار کرتے ہیں جس سے تبدیلی آتی ہے. تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی ذات سے سچائی پہ آ جائیں، دیانتداری پہ آ جائیں، حسن سلوک پر آ جائیں، محبت پر آ جائیں. اپنے آپ کو ادھار سے نکالنا شروع کریں. ایک دم نہ نکلیں، تھوڑا تھوڑا نکلنا شروع کریں. معاملات ایک دم نہیں آدمی ٹھیک کر سکتا، آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا چاہے تو وہ ہو جاتے ہیں، سارے ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آہستہ جب آپ لوگ ارادہ کرو گے تو ہر جگہ یہ چیز چلنا شروع ہو جائے گی. اور یہ تبلیغ کو سیکھنے کا ایک پلیٹ فارم ہے. اگر آپ سارے تاجر حضرات ہر مہینے 3 دن جایا کرو، آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. یہ ایک ٹریننگ کورس ہے، بہت فائدہ ہوگا. کرنے والے دیکھو، جس کام کو کرنے والے انسان ہوگا نا، اس میں آپ ہزاروں عیب نکال سکتے ہو. اور اگر صحیح آنکھ سے دیکھو تو ہزاروں خوبیاں نکال سکتے ہو. چونکہ وہ انسان ہی نہیں جس میں نیگیٹو پہلو نہ، وہ تو فرشتہ ہو جاتا ہے. اور انسان کا خطا سے پاک ہونا یہ ناممکن ہے. اس لیے اللہ نے توبہ کے لیے دروازہ کھلا رکھا اور توبہ کا عدد ختم کر دیا، توبہ کی عمر ختم کر دی. جب توبہ کرو گے، جس عمر میں کرو گے، جتنی دفعہ توڑ کے کرو گے، ہر دفعہ قبول کرو گے. کیونکہ اس نے خود ہی یہ کمی رکھی ہے، بھول جانا، اپنے مزاج کے آگے ہار جانا اس نے خود ہی رکھا ہے. تو اس نے کہا چل بھائی جدا مرضی توبہ کری آ جا، کوئی دند منہ کوئی نہیں رہ گیا، تم ہی آ جا، میں تیری توبہ قبول کروں. تو 1 دفعہ توڑ یا 1000 دفعہ توڑ، میں تیری توبہ قبول کروں گا خوشی سے. جیسے پہلی قبول کی تھی ویسے ہی آخری قبول کروں. تو میرے اللہ نے یہ کرم فرمایا، اس نے توبہ کے لیے کھلا راستہ دے. اللہ سے پیار کرو، اللہ سے دوستی لگاؤ. اللہ کا خوف ایمان کا حصہ ہے، پر ایسا ڈر کہ ساڑی تا بخشش ہی کوئی نہیں، یہ شیطان کا چکر ہے. اللہ نے جنت بنائی ایمان والوں کے لیے بنائی، اور اس کی رحمت کے در، اس کی مغفرت کے راستے اور اسباب اتنے زبردست ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. چونکہ قانون ہے تو ہم توبہ کریں، تاکہ حسین اور یزید کا فرق تو باقی رہے کہ اگر اللہ آپ پہ بخشش، یہ ہمارے دیہاتوں میں او جی اللہ آپ پہ بخشش، اللہ پہ بشکس. میرا دیہاتی ہوں، میں گل کروں میں تھا گا، او میاں صاحب اللہ آپ پہ بشکس، مطلب میں کچھ نہیں کرنا، اللہ آپ پہ بشکس. اور یہی ہمارے پڑھے لکھوں میں بھی آ گیا ہو جو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، میں ڈرایا نہ کرو. میں کب ڈراتا ہوں؟ میں تو سب سے زیادہ امیدیں دلاتا ہوں. لیکن میں شمر اور حسین کا فرق بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آل رسول کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ یوں بہہ جائے. اور اللہ آپ پہ بشکس، انہوں نے خون کے نذرانے دے کر بچوں کو ڈھیروں پہ چڑھا کے ایک تاریخ لکھی، ایک صحرا باندھا ہے، ایک چمن آباد کیا ہے. میں اسے اپنے جھوٹ، سود، شراب، زنا ہر چیز سے گندہ کر کے کہوں اللہ پہ بشکسی، تو یہ بھی توہین ہے میرے رب کے قانون کی اور میرے نبی کے حسین نواسے کی کہ وہ اپنی نسل کٹا دے اور میں کہوں اللہ پہ بشکس. تو بھائیو گزارش ہے اس کے لیے آپ ایک تو آپس میں پیار محبت سے رہنا سیکھو. کوئی آپس میں لڑے بولے ہو تو صلح کرو، صلح صفائی سے رہو. اپنے معاملات کو پیار محبت سے طے کرو. دینے اور لینے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ابھی یاد آ گئی، یہ سکندر صاحب کو دیکھ کے یاد آ گئی. ایک شخص پکڑا جائے گا قیامت کے دن میں، تو فرشتے پیش کریں گے یا اللہ اس کے کھاتے میں کوئی نیکی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں میرا بندہ کوئی نیکی ہے؟ کہے گا جی کوئی نہیں. وہ اللہ اور نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، کہیں کوئی یاد تک کر، کوئی یاد تک کر. تو وہ سوچتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ ہوتا ہے کوئی نہیں. میں تاجر تھا، لوگوں کو مال دیتا تھا، جو پیمنٹ دے نہیں سکتا تھا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا، اور جو لیٹ کرتا تھا تو میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا.
تو میرے نبی نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ تو نے تو میرے بندوں کو بہت سکھی کیا، چل میں بھی تمہیں سکھی کرتا ہوں، جا بے ٹکٹی جنت جا۔ تو اللہ کے بندوں سے نرمی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ تو ہم اپنے مزاج کی شدت کو نکالیں، نرم ہو نرم ہو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی، اور اگر شدت کی سختی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے بدصورت شکل ہوتی۔ نرمی کو اپنے نوکروں کے ساتھ نرم بولو، نرم رویہ رکھو۔ ڈرائیور ہے، گھر کے نوکر ہیں، گھر کے نوکر اپنی بیگموں سے کہو، گھر کی بچیوں سے، نوکرانیوں سے نرم رویہ رکھیں، میٹھا بولیں۔ ہمارے جیسے انسان اللہ یوں کر کے وہاں ہمیں کھڑا کر دیتا، انہیں ادھر کھڑا کر دیتا تو تھوڑی دیر لگی، ایسے لگتا ہے ایک سیکنڈ۔ تو اگر اللہ نے ہمیں نوکر دیے، ملازم دیے، ان سے پیار کرو، انہیں اپنی اولاد سمجھو، ان کے دکھ میں شریک ہو، ان کی خوشی میں شریک ہو۔ انہیں اپنا ان سے کوئی خطا ہو جائے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کرو۔ ہاں تمہارا کام صحیح نہیں کرتا، فارغ کر دینا کوئی عیب نہیں، ڈانٹ ڈپٹ اور ذلیل کرنا عیب ہے، ذلیل نہ کرو۔ ابھی تمہارا کام آپ کو تسلی نہیں، اچھا بھائی آپ کہیں اور کام کر لیں، میرے پاس گنجائش نہیں، یہ کوئی شرن منع نہیں۔ لیکن کسی کو گالیاں دینا، ماں باپ کی، ماں بہن کی گالی دینا، ذلیل کرنا، مارنا پیٹنا، یہ میرے اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ ایسی آپس میں پیار محبت سے رہیں، ہو جائے ختم، معاف کر دیا کریں، اللہ ہمیں معاف فرمائیں گے، اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اور وہ 3 دن کی ایک مستقل ترتیب بن جائے، ہر مہینے 3 دن انشاءاللہ ہم جایا کریں گے۔ میں نے آپ سے 4 مہینے نہیں مانگے، 6 نہیں مانگے، صرف 3 دن کہہ رہا ہوں۔ جو بھائی تیار ہو ذرا کھڑا ہو کے بتا۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ ہماری تجارت میں سچائی کو زندہ فرما دے، جھوٹ کو نکال دے، ہمارے لین دین کاروبار میں دیانتداری کو زندہ فرما دے، دھوکے